السلام علیکم، ڈاکٹر نوید اختر حسین۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ جو سیلریز ہے اس میں 50% انکریز کیا جائے اور اسی طرح پینشن میں 20% تک انکریز کیا جائے۔ یہ ایک دو دن پہلے کی خبر ہے اور آج ہم اس خبر پر ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سارے عمل میں جو پیمنٹ کے انکریز کی بات تھی یا پینشن کے انکریز کی بات تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار رہا۔ تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ اچھا، بات شروع ہوتی ہے 5 جون سے۔ 5 جون کو چودھری منظور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر آصف علی زرداری سے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان میں میٹنگ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ پینشنز میں جو ای او بی آئی پینشنز اس میں 100% اضافہ کیا جائے اور جو امپلائمنٹ ہیں ان سروس ہیں ان کی تنخواہ میں 50% ایٹ لیسٹ اضافہ کیا جائے، اور یہ گورنمنٹ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے 10 جون۔ 10 جون کو بجٹ پیش ہوتا ہے، تمام ملازمین کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 10% سیلری کا اعلان کیا گیا انکریز کا، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کچھ محکموں کو دیا گیا اور پینشنرز کے لیے 7% انکریز کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اسی دن 10 جون کو ہی پاکستان پیپل پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بجٹ نامنظور ہے اور 10% اضافہ یا 7% اضافہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ اینٹی پیپل بجٹ ہے، اینٹی ورکر بجٹ ہے، یہ سیلریز پرسن کے لیے ٹھیک بجٹ نہیں ہے، رینٹ الاؤنسز وغیرہ میں اضافہ ہونا چاہیے، پے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے 13 جون۔ 13 جون کو چودھری منظور پھر دوبارہ یہ بات کرتے ہیں، پیمنٹ کی انکریز کی بات کرتے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 50% انکریز ہونی چاہیے اور پینشن بھی انکریز ہونی چاہیے۔ وہ اس بجٹ کو امیروں کا بجٹ قرار دیتے ہیں اور سخت پروٹیسٹ اور وارن کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے اور بجٹ کو پاس نہیں کریں گے۔ اس وقت عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ پر دباؤ ڈال کر تنخواہوں میں یا پینشن میں اضافہ کر لیا جائے، کیونکہ پاکستان نیشنل اسمبلی میں اگر پیپل پارٹی چاہے تو بجٹ کو منظور کروا دے۔ اچھا، ابھی آتا ہے 13 جون۔ 13 جون کو پاکستان پیپل پارٹی پھر اس بجٹ کو ظالمانہ بجٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تنخواہوں میں کم از کم 50% انکریز ہونا چاہیے، 50% ہائیک ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 500% کی بات نہیں کرتے، ہم صرف 50% کی بات کرتے ہیں، یہ ریزنیبل ہے، آج کل کے مہنگائی کے دور میں یہ اتنا کم از کم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے بعد بحث کے لیے بجٹ جاتا ہے سینٹ میں۔ جب سینٹ میں بجٹ جاتا ہے تو اس وقت سینٹ میں مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، ہر فیلڈ کی ایک ایک کمیٹی ہے۔ اسی طرح فائنانس کے ریلیٹڈ ایک کمیٹی ہے جس کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو کہتے ہیں، یا اردو میں آپ کہہ لیں گے قائمہ کمیٹیز، جس طرح ان کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو۔ اس کو چیئر کرتے ہیں سلیم مانڈی والا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ وہ اس پر بحث کرتے ہیں اور پھر ریکمنڈیشنز تیار کرتے ہیں، جو کہ خبر آج کل چل رہی ہے۔ وہ تقریباً 200 سے اوپر ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، ان میں سے جو سیلری یا پینشنر کے ریلیٹڈ وہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، سلیم مانڈی والا کے چیئر کے انڈر جو سینٹ کمیٹی ہے اس میں جو ریکمنڈیشن جو سیلری پرسن کے اور پینشنر کے ریلیٹڈ ہیں اس میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سیلری 10% کی بجائے کم از کم 50% اس میں انکریز ہونا چاہیے۔ پینشنر کے لیے کہتے ہیں وہ 7% کی بجائے کم از کم اس میں 20% انکریز ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے کہتے ہیں کہ کم از کم ان کی جو پینشن پہلے 10,000 تھی پھر 11,500 ہوگی، اس کو کم از کم 23,000 یعنی کہ 100% اس میں انکریز آنا چاہیے۔ اور منیمم ویج جو گورنمنٹ نے 37,000 سے 40,000 کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم 50,000 ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ دی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے۔ یہ آپ کے سامنے بھی ہم اس کو ڈسپلے کر دیتے ہیں جو آپ کے ریلیٹڈ ہیں، یہ 4-5 جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ انہوں نے دی ہیں۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہے بجٹ کے بارے میں۔ جو پیپلز پارٹی کے مطالبات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، ان مطالبات میں سیلری بڑھانا بھی شامل ہے، پینشن بھی ہے، سولر سسٹم پر ٹیکس کم کرنا، اس طرح کے مختلف مطالبات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پیپل پارٹی کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم بجٹ کو منظور کر لیں گے۔ آج کا دن 23 جون ہے
آج بلاول بھٹو نے جو سپیچ کی اسمبلی میں، انہوں نے سب سے پہلے ایڈمائر کیا کہ جو 20% بجٹ ڈیفنس کا بڑھا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جو سیلری بڑھی ہے 10% اور پینشن بڑھی ہے، یہ ایک ریزنیبل، اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے لیکن یہ ایک ریزنیبل ہے۔ اس نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا کہ ہم بجٹ میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ تو آج کا جو اپڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اسمبلی کے اندر کہہ دیا کہ ہم اسی سیلری کو، اسی انکریز کو مانتے ہیں اور ہم اس کے حق میں، بجٹ کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اچھا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگر دباؤ ڈالتی تو یہ اپنے مطالبات سارے منوا سکتی تھی کہ نہیں منوا سکتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل وہ اپنے کچھ مطالبات لازمی منوا سکتی تھی اور اس نے اپنے کچھ مطالبات منوائے بھی ہیں۔ اب دیکھیں، پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم ہے۔ پاکستان میں دو ایوان ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ جو فائنانس بل ہے وہ نیشنل اسمبلی پروڈیوس کرتی ہے، اس کا اعلان کرتی ہے اور اس بحث کے بعد اس کو بھیج دیتی ہے سینٹ میں۔ سینٹ میں اس پر بحث ہوتی ہے اور ریکمنڈیشنز تیار ہوتی ہیں، لیکن اس پر ووٹنگ نہیں ہوتی۔ ریکمنڈیشن دوبارہ نیشنل اسمبلی میں آتی ہے، اس پر دوبارہ بحث ہوتی ہے جو کہ ابھی جاری ہے، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی اس پر فائنل ووٹنگ کرتی ہے، اور اگر اکثریت اس کے حق میں دے دے تو بجٹ پاس ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا۔ ابھی 23 جون اس پر بحث جاری ہے اور 26 جون کو اس پر فائنل ووٹنگ ہوگی۔ اگر آپ نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ میں دیکھیں پارٹی کی جو سٹرکچر ہے اور پارٹی کی سیٹیں کتنی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان کو ووٹ نہیں دیتی تو یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مالیاتی بل ہے، جو فائنانس بل ہے، جو بجٹ ہے، اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو گھر جانا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مقصد لیا جاتا ہے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں اور آپ کی گورنمنٹ، آپ کی کیبنٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پیپل پارٹی اگر چاہے تو اس میں انکریز کروا سکتی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ نون لیگ کے پاس ابھی اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ اکیلی یا باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر بجٹ کو پاس کروا سکے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ پیپل پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس بجٹ کو ووٹ دیں گے، اس لیے وہ جو ریکمنڈیشنز چل رہی ہیں، جو نیٹ پر بھی چل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کتنا چانس ہے؟ تو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1% چانس ہے کہ اس پر عمل ہوگا، کیونکہ اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی کے لیے لازمی نہیں کہ اس پر عمل کرے، اس کی مرضی کرے یا نہ کرے، اور گورنمنٹ اپنا جو نیت ہے وہ شو کر چکی ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرے گی۔ اس نے جو بجٹ دینا تھا دے دیا ہے۔ ابھی آپ دعا کریں، آپ نے اپنے حق کے لیے خود ہی لڑنا ہے، آپ کے لیے کسی نے نہیں لڑنا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔